بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب شہروں کی چمک دمک ابھی دیہاتوں کی سادگی کو پوری طرح نہیں بدل سکی تھی۔ ایک خشک اور پتھریلے علاقے کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کے ارد گرد دور تک زرخیز زمین نہیں تھی۔ کہیں کہیں جھاڑیاں، کہیں خشک درخت اور کہیں مٹی کے ٹیلے تھے جو ہوا کے ساتھ اپنی شکل بدلتے رہتے تھے۔ یہ گاؤں زیادہ بڑا نہیں تھا۔ گنتی کے چند گھر، مٹی کی بنی ہوئی دیواریں اور ایک پرانا کنواں جس کا پانی بھی ہمیشہ میٹھا نہیں رہتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام سلمان تھا۔ سلمان کے والدین غریب تھے اور بچپن ہی میں اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا گیا تھا۔ وہ پڑھ لکھ نہ سکا مگر اس کے ہاتھ مضبوط اور دل کمزور تھا۔ مضبوط ہاتھ اس لیے کہ وہ سارا دن مزدوری کرتا تھا اور کمزور دل اس لیے کہ وہ زندگی سے مطمئن نہ تھا۔ وہ روز صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا، کندھے پر اوزار رکھتا اور گاؤں کے دوسرے مزدوروں کے ساتھ کام کی تلاش میں نکل جاتا۔ کبھی کسی کھیت میں، کبھی اینٹیں ڈھونے میں اور کبھی کسی مسافر کے سامان اٹھانے میں اسے تھوڑا بہت کام مل جاتا، مگر اس کی سب سے بڑی مشکل اس کی سوچ تھی۔ سلمان ہر وقت شکایت کرتا تھا۔ اگر سردی زیادہ ہوتی تو کہتا، یہ موسم بھی میرے لیے ہی سزا بنا ہے۔ اگر گرمی زیادہ ہوتی تو کہتا، اللہ نے مجھے ایسے علاقے میں کیوں رکھا جہاں سکون ہی نہیں۔ اگر مزدوری کم ملتی تو کہتا، میری قسمت ہی خراب ہے، محنت کسی کام کی نہیں۔ اور اگر کبھی کسی امیر شخص کو دیکھتا تو دل میں جلتا، آخر میرے پاس ایسا کیوں نہیں۔ یہ شکایتیں اس کے دل میں زہر کی طرح بیٹھتی جا رہی تھیں۔ وہ جتنا کام کرتا اتنا ہی اندر سے خالی ہوتا جاتا۔ گاؤں میں درویش کی آمد۔ ایک دن گاؤں میں ایک غیر معمولی خبر پھیلی۔ کہا جاتا تھا کہ ایک صوفی درویش گاؤں کے قریب ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا ہے۔ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا، بس بات کرتا ہے اور دلوں کو سکون دیتا ہے۔ لوگ جوق در جوق اس کے پاس جانے لگے، کوئی دعا کے لیے، کوئی مشورے کے لیے اور کوئی صرف اسے دیکھنے کے لیے۔ سلمان نے پہلے تو اس بات کو نظر انداز کیا، مگر جب اس نے دیکھا کہ لوگ واپس آ کر مطمئن نظر آتے ہیں تو اس کے دل میں بھی ایک عجیب سا خیال آیا، شاید یہ بابا میری قسمت بھی بدل دے۔ وہ جھجکتا ہوا درویش کے پاس پہنچا۔ درویش ایک پرانے درخت کے سائے میں بیٹھا تھا، چہرہ نورانی، آنکھوں میں گہرائی اور چہرے پر ایسی خاموشی جیسے وہ دنیا کے شور سے بہت دور ہو۔ سلمان نے قریب جا کر کہا، بابا جی، میں بہت پریشان ہوں، میری زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے، میں جتنا بھی کرتا ہوں غریب ہی رہتا ہوں۔ درویش نے اس کی طرف دیکھا مگر فوراً جواب نہیں دیا، جیسے وہ اس کے دل کو پڑھ رہا ہو۔ پھر آہستہ سے پوچھا، کیا تم واقعی سب کچھ جانتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سلمان نے حیران ہو کر کہا، جی۔ درویش نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا اور ایک آدھی روٹی نکالی۔ وہ روٹی سادہ تھی مگر صاف اور محفوظ رکھی گئی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ لو۔ سلمان نے حیرانی سے دیکھا، بابا جی، آدھی روٹی، اس سے کیا ہوگا؟ درویش مسکرائے، کل صبح میرے ساتھ سفر پر چلنا، جواب خود مل جائے گا۔ سفر کا آغاز۔ اگلی صبح جب سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، سلمان درویش کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے دل میں تجسس بھی تھا اور شک بھی۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ بابا مجھے کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ آدھی روٹی سے زندگی کیسے بدل سکتی ہے؟ دونوں نے سفر شروع کیا۔ راستہ سنسان تھا، زمین خشک ہوا گرم اور دور تک خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ چند گھنٹوں بعد وہ ایک ویران جگہ پر پہنچے۔ وہاں ایک بوڑھا شخص زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر تھکن تھی اور آنکھوں میں بھوک۔ بوڑھا کانپتی آواز میں سانس لے رہا تھا۔ درویش نے سلمان سے کہا، اپنی روٹی اس کو دے دو۔ سلمان رک گیا، لیکن یہ تو میری بھی آدھی روٹی ہے۔ درویش نے نرمی سے کہا، دیکھو جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں، آزمائش ہے۔ سلمان نے ہچکچاتے ہوئے وہ آدھی روٹی بوڑھے کو دے دی۔ بوڑھے نے جیسے ہی روٹی لی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تمہیں اس کا اجر دے، میں کئی دن سے بھوکا تھا۔ سلمان کو اندر ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کچھ کھو کر بھی اس نے کچھ پا لیا ہو۔
दिल की पहली तब्दीली। सफर जारी रहा। सूरज अब सर पर आ चुका था। गर्मी बढ़ गई थी मगर सलमान के अंदर कुछ नरम हो रहा था। दरवेश ने पूछा, जब तुमने रोटी दी तो क्या महसूस किया? सलमान ने सोच कर कहा, पहले दुख हुआ, फिर सुकून सा मिला। दरवेश ने कहा, यह सुकून तुमने पहली बार महसूस किया है क्योंकि तुमने अपने अंदर से कुछ निकाला है। सलमान खामोश हो गया। चप्पल का वाकया। शाम के वक्त वो एक और गांव के करीब पहुंचे। वहां एक यतीम बच्चा सड़क के किनारे बैठा रो रहा था। इसके पांव नंगे थे और जमीन गर्म थी। सलमान इसे देखकर रुक गया। बच्चे ने आंखें उठाकर देखा मगर कुछ कहा नहीं। सलमान ने आहिस्ता से अपनी चप्पल उतारी और बच्चे के सामने रख दी। बच्चा पहले हैरान हुआ, फिर मुस्करा दिया और फौरन चप्पल पहनकर भागने लगा। इसकी हंसी में एक अजीब खुशी थी और इसी लम्हे सलमान के दिल में भी रोशनी सी फैल गई। रात की गुफ्तगू। रात को दोनों एक आग के पास बैठे थे। खामोशी गहरी थी। दरवेश ने पूछा, आज तुमने क्या खोया? सलमान ने कहा, आधी रोटी और चप्पल। और क्या पाया? सलमान ने लंबी सांस ली। पहली बार मैंने किसी के चेहरे पर खुशी देखी है और दिल में सुकून महसूस किया है। दरवेश ने आग की तरफ देखते हुए कहा, यही खजाना है। कैसा खजाना? जो बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। वापसी और नई जिंदगी। अगले दिन वो वापस गांव आ गए मगर सलमान अब वो नहीं था जो पहले था। इसकी दुनिया वही थी मगर नजर बदल गई थी। वो अब शिकायत नहीं करता था। अब वो देखता कि किसी को जरूरत है या नहीं। अगर किसी के पास खाना नहीं होता तो वो अपना बांट देता। अगर किसी के पास काम नहीं होता तो वो अपनी मजदूरी का हिस्सा दे देता। शुरू में लोगों को हैरत हुई, फिर आदत हो गई और फिर कुछ लोगों ने इसकी पैरवी भी शुरू कर दी। सालों बाद वक्त गुजरता गया। सलमान बूढ़ा हो गया मगर उसके चेहरे पर वही सुकून था जो उसने पहली बार आधी रोटी देते वक्त महसूस किया था। लोग इससे पूछते, तुम खुश कैसे हो? तुम्हारे पास तो कुछ ज्यादा नहीं है। सलमान मुस्करा कर कहता, मेरे पास आधी रोटी का खजाना है। सबक। हकीकी खुशी जमा करने में नहीं बल्कि बांटने में है और असल अमीरी माल में नहीं दिल की वसत में है। जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वो कभी खाली नहीं रहता।